اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسألون الناس الحافا صدق اللہ العظیم۔ 23 اپریل 2021 1442 ہجری رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بلکہ کافی عرصہ سے پیشہ ور بہکاریوں کا راج رمضان المبارک میں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ بھیک مانگنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں کی تعریف فرمائی ہے سورہ بقرہ میں جو ہوں فقیر لیکن لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً بھیک مانگنا حرام ہو، بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں بھیک مانگنا ناجائز بھی ہوتا ہے۔ ابو الجنوب حبشی ابن جنادہ ابن نصر السلولی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان روایت کرتے ہیں۔ حضرت حبشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسألة لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ سوی، بھیک مانگنا، سوال کرنا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو مالدار ہو یا جو ہٹا کٹا ہو۔ مالدار سے مراد وہ ہے، یہاں صاحب نصاب مراد نہیں، یہاں وہ شخص مراد ہے جو بوقت سوال ضرورت مند اور حاجت مند نہ ہو، بقدر ضرورت اس کے پاس مال موجود ہو کہ اس کی حاجت پوری کر سکے۔ تو فرمایا کہ ایسے مالدار شخص کے لیے اور ہٹے کٹے تندرست اور توانا شخص کے لیے سوال کرنا، بھیک مانگنا حلال نہیں۔ الا لذی فقر مدقع او غرم مفطع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں دو صورتوں میں انسان بھیک مانگ سکتا ہے، دو حالات، ہٹا کٹا ہے، تندرست و توانا ہے، یا بقدر ضرورت مال بھی اس کے پاس ہے، لیکن دو طرح کے حالات اس پر پیش آئے ہیں۔ یا تو اس پر ایسا فقر آیا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین سے جا ملا ہے، اس فقر نے، اس تنگ دستی نے اس کو زمین پر گرا دیا، پٹکا دیا، ہٹا کٹا ہے، بعض دفعہ قسمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کہیں سے روزگار نہیں ملتا، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے سوال کرنا، بھیک مانگنا جائز ہے۔ او غرم مفضع، یا وہ شخص ہے جس پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو، جرمانہ پڑ گیا ہو جو اس کی استطاعت سے باہر ہے، مثال کے طور پر اس کا قرض آ گیا، بیماری کی وجہ سے اس پر قرضہ آ گیا ہے، یا دیت آ گئی ہے اس پر، یا کسی کا نقصان اس کے ہاتھ سے ہو گیا، مثلا گاڑی کو نقصان پہنچا یا کوئی اور نقصان پہنچا، اور وہ تاوان، وہ نقصان وہ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسروں سے مدد نہ لے، تو ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا یا سوال کرنا یا کسی سے کچھ طلب کرنا یہ جائز ہوگا۔ اور فرمایا من سأل الناس لیثری بہ مالہ، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہو اس لیے مانگتا ہو کہ اپنا مال بڑھا دے۔ جیسے آج کل پیشہ ور بہکاری ہوتے ہیں، کروڑوں پتی ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کے تکیوں سے اور ان کے
گدوں سے اور ان کے الماریوں سے یہ پیسے چھن چھن کر باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں پتی، لیکن وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں۔ ضرورت مند تو نہیں ہے، وہ مالدار ہے۔ ایسے کئی لوگوں کے واقعات سامنے آئے، مالدار ہونے کے باوجود بھیک مانگتے تھے، ان کا پیشہ تھا، پیشہ ور تھے۔ تو فرمایا کہ من سأل الناس لیثری بہ مالہ، جن لوگوں سے اس لیے بھیک مانگتا ہے کہ اپنی دولت بڑھائے، اپنا بینک بیلنس بڑھائے، اپنے آپ کو مالدار کرے، فرمایا کان خموشا یوم فی وجہہ یوم القیامہ، یہ بھیک کا مانگا ہوا مال یہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ڈال دے گا، اس کے چہرے کو نوچ ڈال دے گا، نوچے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یا تو یہ کیفیت ہوگی، او رغفا یأکلہ من جہنم، یا اس کا مانگا ہوا مال اور بھیک میں لی ہوئی دولت اور پیسے یہ جہنم کا پتھر بن جائیں گے، اتنا گرم اور اتنی تپش ہوگی کہ وہ پتھر ایسے جل رہا ہوگا، اور جہنم کے اندر یأکلہ من جہنم، وہ مال پتھر کی شکل میں ٹھوس ہو کر جہنم میں اس شخص کو کھلایا جائے گا کہ کھا، یہ تو نے دنیا میں لوگوں سے بھیک مانگی تھی، کھا اب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ وعید سننے کے بعد مرضی ہے لوگوں کی، فمن شاء فلیقل ومن شاء فلیکثر، جو چاہے تو بھیک سے باز آ جائے، اور اگر کسی کو لالچ زیادہ ہی ہو تو وہ اپنے لیے جہنم کا بڑے سے بڑا پتھر تیار کر لے، بھیک مانگ مانگ کر اپنا مال اتنا بڑھا لے کہ وہ جہنم کی ایک چٹان بن جائے اور پھر اس کو کھانی پڑے، نگلنی پڑے۔ یہاں تو ہم پتھر کا ریت کا ایک ذرہ نہیں کھا سکتے، وہاں جہنم کا پتھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی روایت، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جس نے لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کی مالدار ہونے کے لیے، مقصد ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، وقتی بھوک لگی ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، نہیں، حاجت مند نہیں، مقصد مالدار ہونا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص فإنما يسأل جمرا، یہ جہنم کی آگ کا، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، یہ پیسے نہیں مانگ رہا، یہ روپے نہیں مانگ رہا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ فلیستقل او لیستکثر، اب چاہے اپنی دولت کم کرے یا بڑھائے، اس کی مرضی ہے، میں نے وعید سنا دی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی عادتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مرادیں اور حاجتیں پوری فرما۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں سے یا اللہ ان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔